الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، آخرت کی کامیابی دو چیزوں کے ساتھ ہے، ایک ایمان، دوسرے اچھا عمل۔ قرآن پاک میں اللہ کے ارشاد ہے کہ جو کوئی دنیا سے محبت کرے گا، جو دنیا کی چاہت رکھے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا تو ہم اس کو دنیا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو محروم کریں۔ دنیا چاہتا ہے ہم دنیا دیں گے، لیکن وہ اپنی آخرت کی منزل کا نقصان کر بیٹھے گا۔ اور جو کوئی شخص آخرت کا طلبگار ہوگا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کہ جو آخرت کا طلبگار ہوگا، آخرت کے لیے محنت کرے گا اور ایمان کی حالت میں محنت کرے گا۔ ایمان شرط ہے، عمل کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے۔ تو جو ایمان کی حالت میں آخرت کے لیے محنت کرے گا، ایسے لوگوں کی کوشش اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جائے گی، ایسے لوگوں کی کوشش کا نتیجہ نکلے گا۔ آج کے اس دور کے بارے میں عام ذہن یہ ہے کہ لوگ دنیا میں مشغول ہیں، مال اسباب میں لگے ہوئے، آخرت بنانے کی فکر گھٹ گئی ہے۔ یقیناً ایسا ہوا ہے، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے باتوفیق بندے، ایسے خوش نصیب بندے جو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، جن کے نگاہ کے سامنے یہ منزل ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے۔ آپ کو 3 چھوٹے چھوٹے واقعات سناتا ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے میں سفر میں تھا، تلوجہ میں، بمبئی میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پروگرام تھا۔ مدرسہ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، سہولتیں ہیں، بچوں کے لیے گنجائشیں زیادہ ہیں، اساتذہ کو اچھی تنخواہیں دیتے ہیں۔ اپنے یہاں تو تنخواہ کی زیادتی کی بات جہاں شروع کی جاتی ہے، لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ امام کو، استاذ کو کم سے کم تنخواہ دیں، حالانکہ یہ بات نہایت نازیبا ہے۔ جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے امام ہیں، جو مؤذن ہیں، جو خطاب دین ہیں، ان کی ضرورتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ مسجد میں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، وہ بھی قیمتی۔ جس مصلی پہ کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھاتا ہے، وہ بھی بہت قیمتی مصلی ہے۔ آپ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، وہاں سے مصلی لاتے اور مسجد کے محراب میں بچھایا، تو نیچے مصلی بھی قیمتی اور اوپر پنکھا بھی قیمتی، مگر ان دونوں کے بیچ میں جو امام ہے
مصلی اور پنکھے کے درمیان میں جو امام ہم کو نماز پڑھا رہا ہے، ہم اس کی ضرورتوں کے بارے میں متفکر نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے علماء، اپنے ائمہ، اپنے مؤذنین، خدام دین کی ضرورتوں کا ہمیں خود خیال کرنا چاہیے، انہیں اچھی تنخواہیں دینی چاہیے، انہیں معاش کی فکر سے آزاد کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمارے شہر کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک بڑی نعمت یہ بھی کہ یہاں کے لوگوں کا دل بھی کھلا ہوا ہے اور ہاتھ بھی کھلا ہوا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں، مسجدوں، مدرسوں کو، دینی جماعتوں کو ہمارے یہاں سے امداد پہنچتی، کہیں خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، ہمارے شہر سے ملک کے آخری کونے تک ریلیف پہنچتی ہے، کچھ نہ کچھ امداد ہماری حیثیت کے مطابق جاتی ہے۔ لیکن ہم اپنے شہر میں مدارس، مکاتب، مساجد میں شاید اب تک وہ نظام نہیں قائم کر سکے جو ہمیں قائم کرنا چاہیے۔ ہم اپنے علماء کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہو سکے جو ہم کو ہونا چاہیے۔ خیر، یہ درمیان میں ایک بات آئی تو میں نے عرض کر، وہاں جا کر مجھے خوشی ہوئی کہ مدرسہ بھی اچھا ہے، بچوں کے لیے سہولتیں، جو بچوں کی تعلیم گاہ ہے جہاں بچے پڑھتے ہیں اس میں اے سی لگا ہوا ہے، جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں ان کی یہ سوچ ہے کہ جب ہمارے عصری تعلیم پانے والے بچے اپنی درسگاہوں میں ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو مہمانان رسول کیوں اس نعمت سے محروم ہیں، کیوں اس سہولت سے محروم ہیں۔ اساتذہ کے ساتھ بھی ان کا اسی طرح کا معاملہ ہے۔ اصل جو آپ کو سنانا تھا وہ یہ بات نہیں تھی، وہ یہ بات ہے کہ جس شخص نے وہ مدرسہ قائم کیا، جس شخص نے اس مدرسے کو قائم کیا، وہ مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ بوڑھے شخص تھے، چہرے سے ان کے پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، عبادت ریاضت کرنے والا ہے۔ 80 سال ان کی عمر تھی، اچھے مالدار شخص، مدرسہ قائم کیا، اس کی ضرورتوں کا پورا خیال کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ کوئی عالم نہیں، کوئی حافظ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے دینی جذبہ ان کو عطا فرمایا، مدرسہ بھی قائم کیا، اس کی ضرورتوں کا تکفل بھی کر رہے ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں، وہ آئے، مختصر سے ملاقات ہوئی، جب وہ گئے تو جو علماء تھے وہاں انہوں نے بتایا کہ نہ صرف یہ شخص اس عمر میں مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، بلکہ ان کا معمول ہے کہ اس عمر میں بھی روزانہ یہ 10 پارہ تلاوت کرتے ہیں، ہر تیسرے دن قرآن مجید مکمل کرتے ہیں۔ اچھا، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ آ کر بیٹھے، ایک دو جملہ انہوں نے کہا، دعا کی درخواست کی، ایک دو جملے کہے اور تشریف لے گئے۔ جتنی دیر بیٹھے رہے خاموش بیٹھے تھے، کوئی ذکر نہیں کہ ہم نے مدرسہ بنایا، کوئی تذکرہ نہیں کہ ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کہ ہم معمولات کے پابند ہیں، ہم رات کو 3 بجے تہجد میں ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی ذکر نہیں۔ آ کر بیٹھے، دعا کی درخواست کی کہ میرے لیے حسن خاتمہ کی دعا کر دیجیے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ چپ چاپ بیٹھے رہے، مسافہ کر کے رخصت ہو گئے۔ آپ غور کیجیے کہ جس شخص کے دل میں اپنی آخرت بنانے کی فکر ہوگی اس کا یہ عمل ہوگا کہ وہ اپنا سرمایہ بھی خرچ کرے گا، وہ محنت بھی کرے گا، وہ اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، وہ اپنے اوقات کا صحیح استعمال بھی کرے گا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے آگے روئے گا،
اس کے اندر عاجزی آئے گی، کبر اور فخر نہیں، بڑائی نہیں، بڑی بڑی باتیں نہیں۔ ہم تو ذرا کچھ کرنے لگتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ سب ہماری تعریف کریں، سب ہماری تحسین کریں، سب ہم کو سیٹھ صاحب کہہ کر پکاریں۔ اگر کسی مسجد مدرسے میں ٹرسٹی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص ہمارا استقبال کرے، ہم کو بڑا مانے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ جو مزاج ہے، کبر اور فخر کا مزاج، بڑائی کا مزاج، یہ ہماری بے دینی کی نشانی ہے، دنیا کی طرف جھک جانے کی نشانی ہے۔ آخرت کا جو شخص طلبگار ہوگا اس کی وہ کیفیت ہوگی جو ابھی میں نے آپ سے عرض کی۔ ایک دوسرا قصہ سناتا ہوں۔ کئی سال پہلے مجھ کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں جانے کا موقع ملا۔ وہ ذکر کی مجلس تھی، ایک بوڑھے شخص بھی تھے، فجر کے بعد کا وقت تھا، ذکر ہوا، وہ بھی شریک تھے۔ مجھ کو چہرہ دیکھ کے اندازہ ہوا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ان کی عمر تو اور زیادہ تھی، 80 سال سے بھی اوپر تھے۔ تو میں نے بعد میں پوچھا تو بتایا گیا کہ ہمارے گاؤں کے بزرگ ہیں، نیک آدمی ہیں، عصری تعلیم پائے ہوئے ہیں، اور اسکول میں نگرانی کا کام کرتے تھے مختلف اسکولوں میں، اور اسی سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور روزانہ تہجد کے وقت سے مسجد میں آتے ہیں، اور ہر نماز میں آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں حاضر رہتے ہیں، قرآن پاک کی خوب تلاوت کرتے ہیں۔ میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھ کو ایک بہت بوسیدہ، ان کے پاس چھوٹی سی ڈائری تھی، نکال کر دکھایا۔ کہنے لگے کہ 1997 سے لے کر آج تک اس میں میں نے قرآن پاک کی تلاوت کا حساب رکھا ہے، اور انہوں نے تاریخ کے ساتھ مجھ کو دکھایا، باریک باریک اس میں لکھا ہوا تھا، جس دن ختم ہوتا ہے لکھا ہوا ہے۔ اور عجیب ان کا ایک معمول ہے، میں پوری بستی میں، پورے گاؤں میں کہیں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو شخص وہاں پہنچتا ہے وہ وہی شخص، وہ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ معمول ہے کہ گاؤں میں کسی کا انتقال ہوا تو یہ جاتے ہیں، جو ان کے پاس پڑھا ہوا قرآن ہے، ایک قرآن اس کو بخش دیتے ہیں اور چلے آتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ مومنوں سے محبت کس درجے کی، یہ نہیں کہ رشتہ دار ہیں تو جا رہے ہیں، نہیں، گاؤں میں کوئی شخص فوت ہو جائے وہ جاتے ہیں، ایک قرآن پاک اس کو بخش دیتے ہیں، بیٹھ کے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھ کو بتایا کہ 1997 سے لے کے اب تک معمول میرا روزانہ 10 سے 12 پارے قرآن مجید پڑھنے کا ہے، اور الحمدللہ سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، ناغہ نہیں ہوتا۔ اور گاؤں والوں نے یہ گواہی دی کہ ایسا نیک شخص کم دیکھنے کو ملتا ہے جتنے نیک اور پرہیزگار یہ آدمی ہیں، جن کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ وہ اس زمانے میں بھی، اس ماحول میں بھی اپنے لیے راستہ بنا لیتے ہیں۔ نہیں کرنے والے کے لیے بہت بہانے، وہ ہے نا کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اگر آدمی نہ چاہے تو پھر مشغولیت ہے، پھر کام سے فرصت نہیں ملتی، کام کر کے تھک جاتا ہوں، بہت بوجھ ہے، بہت دباؤ ہے۔ آج کل تو جو لوگ کچھ نہیں کرتے ان کو بھی فرصت نہیں، کام کچھ نہیں ہے مگر چھٹی بھی نہیں، فرصت بھی نہیں۔ وہ داغ کا شعر ہے، 100 کام کرنے کی جہاں میں ہے داغ، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس کچھ کام نہیں ہے ان کے پاس اور بہت کام ہے۔ آدمی اگر اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہوگا تو وہ کام میں بھی وقت نکال لے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہے، کہتے ہیں
کہ حج کے سفر پر وہ تشریف لے گئے تھے. انہوں نے دیکھا اس زمانے میں مینا میں بازار لگتا تھا، دکانیں لگتی تھیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کی دکان پر بہت بھیڑ ہے، سودا لینے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے، اور وہ سب کو سودا دے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، بالکل دنیا میں مگن معلوم ہوتا ہے. وہ بزرگ تھے، اس کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ یہ تو حج کے موقع پر بھی، مینا کے میدان میں بھی دنیا میں لگا ہوا ہے. لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے دل کی طرف نظر کی تو اتنی مشغولیت میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی طرف سے غافل نہیں تھا. یعنی کام کر رہا ہے سارا دنیا کا، سودا دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، لیکن محنت کر کے وہ اس درجے تک پہنچا ہوا تھا کہ اس کا دل برابر اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ سے غافل نہیں ہے. وہی بزرگ کہتے ہیں کہ پھر میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ ایک شخص مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے اور رو رہا ہے، اور اتنا رو رہا ہے کہ دیکھنے والوں کو اس پر ترس آ جائے. لیکن جب میں نے اس کے دل کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں. خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے رو رہا ہے، اور اتنا رو رہا ہے کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جائے، لیکن دل اللہ کی طرف لگا ہوا نہیں، دل اللہ سے غافل ہے. یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر آدمی خود ارادہ کر لے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، اپنی آخرت بنا سکتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو پھر بہت باتیں بنانے کے لیے ہیں، بہت بہانے. تیسرا واقعہ آپ کو سناؤں، یہی ہفتے عشرے کی بات ہے. میں ایم پی گیا ہوا تھا، مدھیہ پردیش. تو جہاں ہم لوگ جاتے ہیں مدرسے والے بیچارے خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں بھی آ جائیں، ہمارے مدرسے میں بھی آ جائیں. تو ایک مدرسے میں میرا جانا ہوا، وہ گاواں نام کی ایک جگہ ہے ایم پی میں. تو وہاں ان لوگوں نے پروگرام چھوٹا سا رکھ دیا، تو میں گیا. جو صدر صاحب تھے مدرسے کے وہ آئے. اچھا زیادہ پڑھے لکھے نہیں، کاروباری آدمی، دینی تعلیم تو ویسے ہی کم، عصری تعلیم بھی نہیں پائے ہوئے. اللہ نے تجارت میں ان کو برکت دی، اسی میں لگے ہوئے ہیں. نہ دینی تعلیم زیادہ، نہ اسکول زیادہ پڑھے ہوئے. لیکن جو مدرسے کے ناظم صاحب تھے عالم، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں، مدرسے میں جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں بیچارے یہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے طلباء کے لیے اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں، اگر بازار میں 40 روپے کلو کا چاول بک رہا ہے تو 45 روپے کلو کا چاول لاؤ، بچوں کو اچھا کھلاؤ. اور احتیاط یہ سنانا تھا، خود احتیاط یہ ہے کہ روزانہ مدرسے میں آتے ہیں اور مدرسے میں کچھ وقت لگاتے ہیں، انتظامات دیکھتے ہیں. مدرسے میں اگر ایک گلاس پانی بھی پیتے ہیں تو اس کا بھی پیسہ ادا کرتے ہیں. اگر مدرسے میں ایک گلاس پانی بھی پیا، چائے جانے دیجئے، کھانا جانے دیجئے، ایک گلاس پانی بھی اگر مدرسے میں استعمال کرتے ہیں پیسہ دیتے ہیں. آپ سوچیے کہ ایک شخص جو خود اپنی ذاتی رقم لگا رہا ہے، لیکن اس کو یہ خیال ہے کہ یہ مدرسہ ہے، یہ ہماری جاگیر نہیں ہے، اگر ہم یہاں کوئی چیز استعمال کریں تو ہم کو امانت یہ ہے کہ ہم اس کے لیے رقم ادا کریں. یہ احتیاط ہمارے اکابر میں، ہمارے بزرگوں میں تھی کہ مدرسے میں اگر کوئی چیز اپنے ذاتی خرچ، اپنے ذاتی استعمال میں لیتے تو وہ اس کی رقم ادا کرتے تھے. میں نے خود دیکھا ہمارے بعض بزرگوں کو کہ وہ دفتر میں بیٹھتے تھے مدرسے کے، تو 2 طرح کے کاغذ رکھتے تھے. اگر مدرسے کا کوئی کام ہے تو اپنے مدرسے کے کاغذ استعمال کر رہے ہیں،
اور اگر کوئی ذاتی کام ہے، کسی کو خط لکھ رہے ہیں، کسی کو کوئی چٹھی لکھ رہے ہیں، تو وہ اپنا ذاتی کاغذ استعمال کرتے تھے، مدرسے کا ایک ٹکڑا کاغذ بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ امانت اسی کو کہتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی وہ ایسے ہی کام کرے گا۔ آپ کو میں نے یہ واقعات اس لیے سنائے تاکہ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ہم اگر چاہیں تو اپنی آخرت بنانے کے لیے اس دور میں بھی محنت کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ اگر ہم آج اپنی آخرت بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں ہم پکڑے جائیں گے۔ دنیا ہمیں بچا نہیں سکتی، مال ہمیں بچا نہیں سکتا، علم ہمیں بچا نہیں سکتا، شہرت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ آپ سمجھیں گے کہ ہم کو تو بہت لوگ مانتے ہیں تو اس لیے ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، کسی انسان کو مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی کے لیے دو شرط ہے، ایمان اور اچھا عمل۔ آپ دیکھیے آج حالات اتنے خراب ہیں، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی سنگین ہے۔ شاید آپ پوری سنگینی محسوس نہ کر رہے ہو، لیکن ہم لوگ جو ملک کے حالات پر نگاہ رکھتے ہیں، جن کے پاس خبریں آتی ہیں، جو ملک میں جاتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ حالات کس قدر بگڑ چکے ہیں، حالات کس قدر نازک ہو چکے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہم لوگ ایک بھوسے کے ڈھیر پر ہیں، اگر ایک چنگاری بھی نیچے لگی سب آگ کی زد میں آ جائیں گے۔ پورے ملک میں نفرت پھیلائی جا چکی ہے، برابر پھیلائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان پہنچانے کے منصوبے تیار ہو چکے ہیں، اور خدا نخواستہ کسی بھی وقت صورتحال انتہائی بگڑ سکتی ہے۔ لیکن کیا اس وقت بھی ہم مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے بارے میں فکر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی نسلوں کو بنانے کے سلسلے میں، ان کو بچانے کے سلسلے میں کچھ کر رہے ہیں؟ ہمارا شہر دینداروں کا شہر کہلاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری جو جوان نسل ہے وہ کس قدر تیزی سے گناہ، نافرمانی، معصیت میں لگتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اتنے جرم ہمارے شہر میں ہوتے رہے، نشہ اتنا عام ہو چکا ہے، بدکاری بڑھ رہی ہے، بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، ہمارے جوان نہ جانے کن کن چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس بگاڑ کو روکنے کے لیے فکر مند نہیں، خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا جب سیلاب، طوفان ہمارے دروازے پہ آ جائے گا تب ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے؟ وہی دنیا دنیا دنیا، وہی لذتیں، وہی مشغولیتیں، وہی ہمارا آڑا ترچھا نظام، سونے جاگنے کی غلط نظام، معاش میں، تجارت میں، ہر چیز میں ہم نچلی سطح پر اترتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ کامیاب ہونے والوں کا طریقہ نہیں۔ جو انسان اپنی آخرت کو بھول جائے گا وہ زبردست نقصان اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، دیکھو سنو، جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت بگاڑ لے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا اس کا دنیا کا تو کچھ نقصان ہوگا لیکن آخرت اس کی کامیاب ہو جائے گی۔ پھر حضور نے نصیحت کی، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، لوگوں سنو، جو باقی رہنے والی آخرت ہے فنا ہو جانے والی دنیا پر اس کو ترجیح دو۔ یہ دنیا مٹ جائے گی، ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، ہم آج ہیں زندہ کہلا رہے ہیں کل مردہ کہلائیں گے، مرحوم کہلائیں گے۔ آج ہمارا پتہ گلی نمبر فلاں ہے، کل قبرستان کی کوئی قبر ہوگی۔ آج ہم دنیا میں جیتے جاگتے ہیں، کل قبر کی منو مٹی کے نیچے خاموش پڑے ہوئے ہوں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، 10-20 سال کے بعد کوئی نام جاننے والا نہیں ہوگا۔ آپ کسی سے پوچھو باپ کا نام کیا ہے، بتا دے گا،
دادا کا نام کیا ہے بتا دے گا، پر دادا کا پوچھو نہیں بتا پائے گا۔ اولاد نہیں یاد رکھے گی، دوسروں کو جانے دو، اولاد نہیں یاد رکھے گی۔ جن رگوں میں آپ کا خون گردش کر رہا ہے وہ آپ کو یاد نہیں کریں گے، دنیا کو تو چھوڑو۔ ہم آج جن چیزوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، جن پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، وہ کام آنے والی چیزیں نہیں۔ آپ چھوڑ کر جائیں گے اپنا مال، آپ کی اولاد آپ کا مال استعمال کرے گی، آپ کو کیا نفع پہنچائے، آپ کو کیا فائدہ پہنچائے؟ غور کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضور نے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جس کو اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ صحابہ نے کہا کوئی نہیں ہے، سب کو اپنا مال اچھا لگتا ہے، وارث کا مال کس کو اچھا لگے گا؟ حضور نے فرمایا سنو، جو تم اللہ کے راستے میں دے دو وہ تمہارا مال ہے، اور جو چھوڑ کر تم مرو گے وہ تمہارے وارث کا مال ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے وارث کا ہے۔ جو ہم نے اللہ کی راہ میں دیا اپنی آخرت کے لیے وہ محفوظ ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بکری ذبح کی، اپنے دست مبارک سے بکری ذبح کی، اور آپ نے حضرت عائشہ سے، ام المومنین حضرت عائشہ سے کہا اس کو تقسیم کر دو۔ پھر آپ گھر سے تشریف لے گئے، کچھ وقت کے بعد آئے، آپ نے پوچھا عائشہ وہ بکری تقسیم کر دی، تم نے بکری تقسیم کر دی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول پوری بکری تقسیم ہو گئی، صرف ایک دست باقی، ایک شانہ باقی ہے، ایک بازو بکری کا باقی ہے، باقی پوری بکری ختم ہو گئی، صرف ایک شانہ باقی ہے۔ اب حضور کے الفاظ سنیے، کیسی پیاری تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ پوری بکری ختم ہو گئی، صرف ایک شانہ باقی ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ پوری بکری باقی ہے، یہ شانہ ختم ہو گیا، یعنی وہ پوری بکری جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دی وہ محفوظ ہو گئی، جو تم نے بچا کر رکھا ہے وہ آ کر ختم ہو جائے گا، جو تم نے دیا ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ آپ نے جملے کو پلٹ دیا۔ حضرت عائشہ کہہ رہی تھی کہ پوری بکری ختم ہو گئی، صرف ایک شانہ باقی ہے، آپ نے کہا وہ پوری بکری محفوظ ہے، یہ ایک شانہ ختم ہو جائے گا۔ جو ہم نے کھایا ختم کر دیا، جو ہم نے پہنا پہن کر پرانا کر دیا، جو ہم نے اللہ کے راستے میں دیا وہ محفوظ ہے۔ آج خرچ کرنے کی بات آتی ہے، کچھ لوگ تو کشادگی سے خرچ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان پر کنجوسی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ وہ مدرسے کا سفیر بھی بیچارہ جاتا ہے، ضرورت بتاتا ہے تو کچھ ایسے سیٹھ صاحب لوگ ہیں کہ ان کو بیان کرتا ہے کہ مدرسے میں یہ ضرورت ہے، وہ اپنی پریشانی سنانے لگتے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، اور اتنی سناتے ہیں کہ وہ بیچارہ سفیر بھی سوچتا ہے کاش میرے پاس ہی زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا تو انہیں کو دے دیتا، یہ بیچارے سب سے بڑے مستحق کے زکوٰۃ تو یہی معلوم ہو رہا ہے، تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی آخرت کے بنانے کے لیے مال بھی خرچ کریں، محنت بھی کریں، اچھے اعمال میں بھی لگیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کی کثرت کریں، اور ان مشکل حالات میں اپنے آپ کو بدلیں، اپنی نسلوں کو، اپنے جوانوں کو بچانے کی فکر کریں کہ یہ ہمارے لیے وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس وقت ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے، اور نہ یقین مانیے اس ملک میں ہمارے لیے کوئی امن و امان کی جگہ باقی نہیں بچے گی۔ اگر ہم اس ملک میں جی سکتے ہیں تو صرف اللہ کی مدد کے ساتھ جی سکتے ہیں، صرف اللہ کی نصرت کے بھروسے جی سکتے ہیں، باقی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ اللہ کی نصرت کے سہارے ہم جی سکتے ہیں، اس نصرت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے اور وہ اچھے اعمال سے ہاتھ آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔